أشهد أن محمدا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے چینل FG اسٹوڈیو آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. آج کا وظیفہ خاص دلہنوں کے لیے ہے جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے یا پھر جن لڑکیوں کی منگنی ہو چکی ہے اور 2-3 مہینوں میں شادی ہونے والی ہے، تو ان لڑکیوں تک یہ وظیفہ، یہ ویڈیو ضرور شیئر کرے گا اور اس صدقہ جاریہ کا حصہ بھی ضرور بنیے گا. یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ پیار دیا اور بہت ہی زیادہ سراہا بھی، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس ویڈیو میں آواز تھوڑا سا کم بھی تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے تفصیل سے دوبارہ یہ ویڈیو بنا دوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والی لڑکی کی زندگی میں خوشیاں، شوہر کی لاڈلی کامیاب زندگی اور بہت بے بہا رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ملیں گی. تو یہ وظیفہ دلہن کو شادی والے دن ہی کرنا ہے، فجر یا پھر ظہر کی نماز کے بعد. دلہن نے باوضو ہو کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ چاروں کل کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ ملک ایک بار، سورہ رحمان ایک بار اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنی نئی شروع ہونے والی زندگی اور مستقبل کے لیے بہت ساری دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نئی زندگی بہت ہی کامیاب گزرے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی. دوبارہ آپ لوگوں کو میں یہ وظیفہ بتا دیتی ہوں، بہت غور سے سنیے گا اور اس کو اپنے بک میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ دوبارہ بھولیں نہیں. شادی والے دن دلہن نے خود یہ وظیفہ کرنا ہے. فجر یا پھر ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ یاسین، ایک مرتبہ سورہ ملک، ایک مرتبہ سورہ رحمان اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنی نئی شروع ہونے والی زندگی کے لیے اور بہترین مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے بہت بہت ساری دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نئی زندگی بہت ہی کامیاب اور خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی. کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ سورہ حشر کی آخری آیات کون سی، جو آخری 3 آیات ہیں آپ نے وہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے. ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، تمام تر عالم اسلام کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو اپنی دعا میں شامل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی ختم کرے، ان کے لیے بھی وسیلے پیدا کرے. اور جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا پھر رشتے نہیں آ رہے یا پھر جو بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دلہن کی اس وقت میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور سبھی لڑکیوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو تو اس وقت کو ہلکا مت لیں اور تھوڑا سا اپنے آس پاس کے ماحول سے دھیان ہٹا کر اس وقت اپنے لیے ڈھیر ساری دعا کریں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے جس کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی. تبھی لڑکیوں سے اکثر سفارش کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. تو اس وقت کو ضائع مت ہونے دیا کر، یہ زندگی میں صرف ایک بار ہی آتا ہے اور اس وقت میں بے پناہ اور بہت ساری دعائیں اپنے لیے مانگ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں لائے گا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی لیکن کچھ لوگوں کے لیے میں نے دوبارہ بنا لی ہے یہ ویڈیو، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری محنت آپ لوگوں کو پسند آئی ہے. اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا. کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں جواب ضرور دوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گی دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور وظیفے کے ساتھ. میرے چینل پر آپ کو اسلامی وظیفے، اسلامی قصے اور اردو اخلاقی کہانیاں ملیں گی. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.